معززین و حاضرین، آج کی گفتگو میں اقبال ڈے کے حوالے سے ہے۔ 9 نومبر 1877، 9 نومبر 1877 سیال کوٹ شہر میں شیخ نور محمد کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا، بہت نیک بخت، نیک سیرت، دور اندیش، نام رکھا گیا محمد اقبال۔ اور ویسے بھی اقبال کا معنی ہوتا ہے بلندی والا، نیک بختی والا۔ جیسے کہ میری پیدائش سے تقریباً 96 سال پہلے کی یہ بات ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کی شاعری اگر پڑھی ہو یا سنی ہو تو اس کے اندر ایک بہت دور اندیشی جھلک نظر آتی ہے۔ قبل اس کے میں بتاؤں گا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء اور مفتیان نے آپ کو کیا کیا خطابات دیے، اس کا بعد میں بتاتا ہوں۔ ابھی بائیوگرافی، علامہ اقبال کے بڑے جو تھے وہ کشمیر سے ہجرت کر کے سیال کوٹ میں شفٹ ہوئے۔ شیخ نور محمد آپ کے والد بہت ہی دیندار تھے، علماء سے بڑے رابطے تھے، علماء سے بڑے رابطے تھے۔ یہاں میں وہ حدیث بیان کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں جو جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا حشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو شیخ محمد کے تعلقات علماء سے تھے، وہ علماء سے میل جول بہت رکھتے تھے، تاجر تھے، بہت نیک تھے۔ اب کیونکہ وہ دینداروں کے اندر تھے اور دین پسند تھے علماء سے، تو ان کے ذہن میں یہی آیا کہ میں اپنے بیٹے محمد اقبال کو جب وہ بولنا سیکھ چکا، 4 سال سے پلس ہو گیا، تو کیوں نہ انہیں قرآن پڑھایا جائے۔ محلے کی مسجد کے امام صاحب مولانا غلام حسن، جن کے پاس خود چھوڑنے گئے علامہ اقبال کے والد صاحب شیخ نور محمد صاحب کشمیری، اور جا کے کہنے لگے اس بچے کو قرآن پڑھا دو، نماز کلمہ اور ساری وہ چیزیں دین کی ضروریات سکھاؤ، یہ دین سیکھ جائے تو پھر اس کے بعد اس کو بزنس، کو کاروبار، ہنر سکھائیں گے۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی معلوم تھا۔ 1 سال میں قرآن پاک مکمل کر لیا، ناظرہ اور ضروریات دین سیکھ لی، اور اتفاق سے شمس العلماء کا خطاب پانے والے میر سید وہاں تشریف لائے۔ میر حسن، سید میر حسن صاحب شاہ صاحب تھے، اور بعد میں ان کو شمس العلماء کا بھی خطاب ملا، بڑے دیندار اور بڑے عالم تھے۔ سیال کوٹ کیا پورے انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ایک نام تھا، وہ قدیم اور جدید علوم سے بہرمند تھے۔ وہ کسی پروگرام کے سلسلے میں آئے ہوں گے اس محلے کی مسجد میں جہاں محمد اقبال پڑھتے تھے قرآن پاک۔ محمد اقبال پر جب نظر پڑی تو استاد صاحب سے پوچھا یہ کس کا لڑکا ہے؟ اب نظر جو ڈالی گئی وہ صاحب کرامت اور کمال کے بزرگ تھے، سید بادشاہ، دین و دنیا سے بھرے ہوئے، علم و حکمت کے سمندر۔ جب چہرے پر نظر پڑی تو باقی بچوں سے یہ بچہ اقبال مختلف نظر آیا، اس کے اندر گہرائی نظر آئی، غور و فکر اور تدبر نظر آیا، قلندری نظر آئی۔ بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ مجھے بھی پتا ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں، مجھے دلاسا ملے گا کہ آپ سن رہے ہیں اور ثواب بھی ملے گا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اب استاد صاحب جو وہاں تھے، غلام حسن ان کا نام تھا، اور یہ جو میر حسن یہ سید تھے، یہ انٹرنیشنل عالم تھی، بہت پڑھے لکھے تھے۔ اس وقت کا رائج علم جو فارسی، عربی، اردو، انگلش، اردو، پنجابی اور مختلف زبانوں پہ عبور تھا، اور حالات حاضرہ اور دینی دنیاوی علوم سے بہرمند تھے، نامی گرامی تھے، دور اندیش تھے۔ تو وہ مقامی استاد صاحب نے بتایا کہ یہ محمد اقبال اس بچے کا نام ہے، یہ ہمارے محلے کے شیخ نور محمد صاحب ہے نا، ان کا بیٹا ہے۔ وہ شیخ نور محمد کا نام سنا تو انہوں نے بھی ذہن پہ زور دیا، یاد آیا ہاں ایک سیال کوٹ کے اندر بزنس مین شیخ نور محمد بھی جو علماء سے محبت کرنے والا ہے، ہاں یہ اس کا بیٹا ہے جی۔
کیا کہا انہوں نے؟ کہا جی بس قرآن پڑھا دیں، کلمہ روزہ سکھا دیں تو بس کام سی ہنر پہ ڈال دیں گے، بزنس کر لے گا۔ اچھا یہ بھائی اونچا بندہ بننے والا ہے، اس کی پرواز اونچی ہے، ہاں جی۔ وہ پھر بعد میں علماء علامہ اقبال نے کہا تو شہین ہے پرواز کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشے من گنبدے، ہاں جی تو معمولی نہ، یہ علامہ اقبال کو وہ سمجھ گئے تھے، خود چل کر ٹائم نکال کے محمد اقبال کے گھر والد گرامی شیخ نور محمد کو ملنے گئے، اور وہ بھی جانتے تھے کہ سید پاک بہت بڑے عالم، سیالکوٹ میں نام ہے، پنجاب میں، ہندوستان میں نام ہے، اس وقت متحدہ ہندوستان، بڑے عزت سے ملے اور بہت خوش ہوئے۔ ذہ نصیب بہت بڑے اولیاء عالم ہمارے گھر آئے، خوش آمدید جی، کس سلسلے میں ہمارے گھر قدم زندہ فرمائی؟ کہا یہ تیرا بیٹا محمد اقبال ہے نا جی، اس کو میں اپنا شاگرد بنانے کے لیے آیا ہوں، میں یہ کہنے آیا ہوں کہ تیری سوچ مجھے پتا چلا ہے کہ صرف دین پڑھانے کی ہے، تو یہ صرف دین پڑھانے کی سوچ تیری ٹھیک نہیں ہے، یہ پھر دینداروں میں پھرتا رہے گا، میں چاہتا ہوں یہ دنیاوی بھی پڑھے تاکہ غیر مسلم بھی مسلمان کرے، مقصد انگلش، انگریزوں سے بھی بات کر سکے، انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اسلام کو اجاگر کر سکے، پھر یہی شاعر مشرق بنا، ایک وقت آیا شاعر مشرق، پھر شاعر مغرب، پھر شاعر ایران، آج بھی ساری دنیا میں اقبال کو پڑھا جاتا ہے، اور اس پہ تھیسس بنتی ہیں، اس پہ ریسرچ ہوتی ہیں دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں، اور اقبال پر ایم اے کیا جاتا ہے، اقبال پر ایم فل، اور اقبال پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے۔ والد گرامی شیخ نور محمد کہنے لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں بلکہ مجھے خوشی ہے، آپ جیسے بہت بڑے عالم دین کی بارگاہ میں میرا بیٹا جائے گا تو کچھ بن جائے گا، بیٹا تیرا قرآن مناظرہ ہو گیا جی ہو گیا، آج کے بعد وہ دوسرے محلے میں جو ہمارے استاد میر سید صاحب ہیں، میر سید حسن صاحب، ان کے وہاں تمہیں پڑھنے جانا ہے، بالکل وہاں جاؤں گا۔ اب دوسرے محلے میں روزانہ محمد اقبال پڑھنے جاتے ہیں، اور پھر وہ پڑھاتے ہیں اردو، کیونکہ اس مسجد میں اردو نہیں تھا جیسے ہماری مسجد میں نہیں، پڑھاتے ہیں فارسی ادب، عربی ادب، تاریخ، اسلامک ہسٹری، مسلمان کیا تھے کیا بنے، اس لیے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں تو بہت ساری یاری لے کے بچپن میں نے بھی پڑھ لیا تھا اقبال کو، فارسی ادب پڑھا تھا، مجھے بھی اچھے استاد مل گئے، اب نہیں ہے وہ ماحول نہیں ہے، بچپن میں فارسی ادب پڑھا، عربی ادب پڑھا، رومی جامی سعدی اور جامی، بڑے بڑے نامی گرامی جس سے ہمارا کچھ لکوری ہے۔ تو حضرت بننے والے محمد اقبال جو حضرت بننے والے تھے وہ اب میر سید کے پاس، میر حسن سید کے پاس جانا شروع ہو گئے، انہوں نے پھر وہ ہیرے کو جو میل زدہ تھا چمکیلا کر دیا، چمکا دیا، سوچ، طلب، ریسرچ، غور و فکر، تدبر، اور یہاں تک کہ اس استاد کی صحبت نے مکان سے لامکان تک پہنچا دیا، اور یہ وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی قرآن، یہی اللہ ہے، کہاں تک پہنچا دیا، وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تختے، یعنی وہ زمین پہ بیٹھنے والا اقبال اب آسمانوں میں پرواز کرتا ہے، تو شاہین ہے پرواز کر آسمانوں کی چٹان، اونچا اڑ، یہ راز کسے معلوم کہ بندہ مومن دیکھنے میں قاری حقیقت میں ہے قرآن۔ اقبال نے بہت کچھ بتا دیا، اقبال چمک گیا، خیرت پیدا ہو گئی، دور اندیشی آ گئی، سمجھ گیا ہمارے بڑا وہ تھے ہی تمہارے آباء و اجداد، اور تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھڑے منتظر فردا ہو، یعنی تمہارے آباء و اجداد جو رات دن شکوہ جواب شکوہ تگدو کرنے والے، اور تم ہو ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہوئے، اور آج ہوتے تو کہتے تم ہو فیس بک پہ بیٹھنے والے،
کھ بھی نہ کرنے والے، ہڈیوں کو بھی نہ ہلانے والے، ڈپریشن کے بھرے ہوئے، دل و دماغ کے مریض، جوانی میں سسکنے والے، بڑھاپے کی طرح جوانی لانے والے آج ہوتے تو شاعری کا کچھ اور ہی منطق ہوتا ہے۔ بار کیف پھر علامہ اقبال کو لے کر سید میر حسن جو آپ کے استاذ تھے، وہ جہاں ٹیچنگ کرتے تھے وہ اسکول تھا مشن ہائی اسکول، پورا نام تھا ان کا اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں، وہاں پر خود وہ ٹیچنگ کرتے تھے، وہاں اسے داخل کروایا، ہائی اسکول کی تعلیم دلائی، اور پھر وہاں اتفاق سے وہ سیکنڈری تک ہائر اسکول بن گیا، 12ویں تک پڑھایا، تب تک اقبال جو زمینی تھا وہ آسمانی اقبال بن چکا تھا۔ ہاں جی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، بہت اونچے اڑنے لگے تھے بھائی، وہ اڑانے والا شاہین تھا، بنانے والا مستری بڑا کامل تھا، شمس العلماء۔ اور پھر اس کے اندر اقبال کے اندر بھی صلاحیت تھی، کبھی کبھی مستری بڑا کاریگر ہوتا، مٹیریل ناقص، مستری بھی کاریگر تھا، مٹیریل بھی اقبال جیسا تھا، اور پھر آگے بڑھے، شاعری کہنا شروع کر دی، شاعری کمال کی شاعری۔ مجھے پھر اس کے بعد جب لاہور تشریف لائے، یہ جی سی یونیورسٹی اس وقت کالج تھا انگریز دور کی، اب تو یونیورسٹی ہے جی سی یونیورسٹی، اور یہاں پہ انہوں نے پھر بی اے کیا، پھر اورینٹیل کالج میں بھی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایم اے فلسفہ کیا۔ ماسٹر تعلیم اس وقت بڑا نام رکھتی تھی، اس وقت تو ایک پڑھا ہوا نہیں ملتا تھا، اور پھر وہ ریسرچ، غور و فکر، شعر و شاعری، قرآن بھی سمجھ چکے تھے، حدیث بھی سمجھ گئے، تاریخ بھی سمجھ گئے، ادب بھی سمجھ گئے، اپنا ماضی بھی سمجھ گئے، اپنا حال بھی سمجھ گئے، اور آنے والا احوال بھی سمجھ گئے۔ یہی تھے نا، اسے مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے، بہت سے علماء نے انہیں خطابات دیے، اور پھر یہاں سے وہ برطانیہ، یو کے، انگلستان بھی گئے، جہاں انہوں نے ریسرچ پہ داخلہ لیا، پھر ریسرچ سے بیرسٹری میں داخلہ لیا، پھر بیرسٹری سے وہاں نہیں رکے، جیسے استاد صاحب نے کہا تھا کچھ بننا ہے، جہاں جہاں بھی گئے وہاں اسلام چلتا گیا، جہاں جہاں بھی گئے ریسرچ ہوتی گئی، پھر جرمن چلے گئے، پی ایچ ڈی کر کے آئے فلسفہ میں، کمال کے فلسفی، اور پھر پاکستان بنانے کے جو متحرک لوگ تھے ان کی صف اول میں آئے، بلکہ میں تو کہہ سکتا ہوں انہیں تصور پاکستان دیا، تب تک کبھی پاکستان بنانے کا اتنا جوش جذبہ نہیں تھا۔ انہوں نے، اقبال نے قائد اعظم کو خطوط لکھ لکھ کر اٹھایا کہ تم کانگریس کے رکن بنے ہو، نکلو اپنی مسلم لیگ بناؤ، ان کے خطوط پڑھو، علماء کو جگایا، اور پھر یہاں تک کہ آپ کو اقبال صرف دنیا میں چمکتا ہوا نظر، یا دین میں بھی اس کی ساری کتابیں قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے۔ اور میں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو ایک واقعہ آپ کو گوش گزار کر دوں۔ امیر ملت اور کلندر کے نام سے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاکھوں مسلمان کرنے والے نامی گرامی، انجمن حمایت اسلام لاہور کے چیئرمین اہم عہدیدار تھے، اور اقبال صاحب کو بھی اعزازی صدر، اور جب بھی سالانہ تقریبات ہوتی تو امیر ملت اور اقبال موجود ہوتے۔ اس دفعہ بلال ذرا اقبال کچھ لیٹ ہو گئے، اور کرسی موجود ہونے کے باوجود امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کہنے لگے میں اقبال بڑا خوش نصیب ہوں کہ ولی اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہوں، اور یہ جملہ بھی کہا کہ ولی اللہ کے قدموں میں جگہ مل جانا بھی اعزاز کی بات ہے، یعنی بڑا اعزاز ہے کہ مجھے ولی کے قدموں میں جگہ، یہ کسی کسی کو ملتی۔ اور پھر اس کے جواب میں اولیاء کے اولیاء، لاکھوں مسلمان کرنے والے، پاکستان کے خالق بانی بنانے والوں میں
پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا میرے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ جس کے قدموں میں اقبال بیٹھا ہے۔ اقبال کا مطلب نصیب، خوش نصیبی، بلندی۔ اور یہ ایک دفعہ تقریر میں گفتگو کرتے ہوئے محفل میں جب امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال کی بات چیت ہو رہی تھی تو فرمانے لگے امیر ملت کہ ایک شعر نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ تو علامہ صاحب اقبال صاحب نے کہا جی وہ کون سا ہے؟ کہا کہ وہ شعر ہے نگاہ۔ وہ شعر اس طرح ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ علامہ اقبال بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ ایک کامل ولی، اتنا بڑا عالم، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان کرنے والا، بہت خوش ہوئے۔ اور خوش ہو کر پیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بس اقبال کی بخشش کا سامان ہو گیا۔ شاہ صاحب، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، تو نے میرا شعر پسند کر لیا، میرے لیے یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ ہم سب کو اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلائے۔